اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں, مجھے تو بڑا مزہ آیا خبر سننے کے بعد. ناظرین, یہ خبر ہے جنرل ندیم انجم کے بارے میں. اور جنرل ندیم انجم جو ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا. پھر یہ ریٹائر ہو گئے. ان کی بھی ایکسٹینشن کی خواہش تھی جو ادھوری رہ گئی, ریٹائر ہو گئے ڈی جی صاحب. اور آج کل ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کدھر ہے. لیکن ان کے دور میں مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا. ارشد شریف ان کے دور میں شہید ہوئے. ان کے دور میں عمران خان صاحب کو گولیاں لگی. ان کے دور میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا رجیم چینج کر دیا گیا. تو جنرل ندیم انجم صاحب کوئی بڑے مقبول آدمی پاکستان میں نہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو گئی یا جمہوریت پسند ہو گئے, وہ ان کو گالیاں دیں, برا بھلا کہیں تو بات سمجھ آتی ہے. اب کیپٹن صفدر ان کے خلاف ہو گئے. کیپٹن صفدر کہتے ہیں جاوید چودھری کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جنرل ندیم انجم اگر نہ چاہتے تو آپ کی حکومت نہ ہوتی. یہ ان سے سوال کیا گیا چودھری صاحب کی طرف کہ جنرل ندیم انجم اگر نہ چاہتے تو آپ کی حکومت نہ ہوتی. آپ کو بڑا سپورٹ کیا, وہ آپ کے محسن ہیں. یہ جاوید چودھری صاحب نے کہا. تو کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ ندیم انجم سپورٹ کرتے تو 2/3 اکثریت آ جاتی. میں نہیں سمجھتا کہ ندیم انجم اتنا کمپیٹنٹ جرنل تھا کہ وہ اتنے بڑے ملک کا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لے کر کامیابی سے ہمکنار کرتا. یعنی یہ الیکشن جو 2024 کا ہوا تب بھی ندیم انجم واز دا ڈی جی آئی ایس آئی, پورا الیکشن چوری ہوا. تو اب بھی نون لیگ ان کو بھی گالیاں دے رہی ہے. جنرل باجوہ کو تو یہ گالیاں دے ہی رہے تھے, اب یہ جنرل ندیم انجم کو گالیاں دے رہے ہیں. جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی اور فیلڈ مارشل ہیں یہ بھی خاطر جمع رکھیں. جیسے ان کے اقتدار کا سورج غروب ہوگا ان کو بھی گالیاں پڑیں گی اور یہی جماعتیں دیں گی, کیونکہ ان کو حاضر ڈیوٹی مائی باپ چاہیے. حاضر ڈیوٹی مائی باپ, یعنی جو اس وقت عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ مائی باپ بناتے ہیں. جنرل ندیم انجم کے بارے میں یہ چوں نہیں کر سکتا تھا کیپٹن صفدر اور باقی لوگ, لیکن جیسے ہی جنرل ندیم انجم گیا اب اس کو بھی گالیاں دے, جنرل باجوہ کو بھی گالیاں دے. یہ جو ابھی جرنیل موجود ہے نا, ان کو ایک مشورہ ہے, یا تو یہ ساری زندگی ریٹائر نہ ہو, بندوبست کر دیں کہ ہم نے ریٹائر ہونا ہی نہیں, یا پھر یہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ یہی سیاسی جماعتیں جو باتیں یہ آج کل تنہائی میں ان سے کر لیتے ہیں نا, یہ کل کو انہوں نے سستے داموں سودا کر دینا ہے اور یہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے رکھیں گے, پھر بڑا مزہ آئے گا. اور ہمیشہ یہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں تو موٹی کھوپڑی ہے نا, بات سمجھ نہیں آتی. تو اچھی بات ہے, اسی طرح چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتی ہیں. ناظرین, اسحاق ڈار صاحب نے دورہ کیا بنگلہ دیش کا اور انہوں نے کہا جی دل صاف کرنا چاہیے. 1974 میں بھی بات چیت ہو گئی تھی, 2004 میں مشرف صاحب نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا, لیکن بنگلہ دیش نے اس کے مقابلے میں کوئی مطالبات کر دیے. بنگلہ دیش نے 3 بڑے مطالبات رکھ دیے پاکستان کے سامنے اسحاق ڈار کے دورے کے بعد. اور تعلقات کی نارملائزیشن کے معاملے میں بنگلہ دیش نے 1971 میں معافی کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا جی پاکستان 1971 کے واقعات پر باقاعدہ معافی مانگے. جو 1971 میں بنگلہ دیش میں واقعات ہوئے تھے اس سے ملتے جلتے واقعات بلوچستان میں, قبائلی علاقوں میں پاکستان میں ہوتے ہیں آج کل. جبری طور پہ گمشدگیاں, انسانوں کو ٹارچر کرنا, خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانا, بلکہ اس دور میں اور بھی بہت سارے گھنونے اور گھٹیا چیزیں رپورٹ ہوئی تھیں, بہت ہی خوفناک چیزیں. تو بنگلہ دیش کہتے جی اس کے اوپر معافی مانگے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پریکٹیکلی اس کے اوپر معافی مانگے. نمبر 1. نمبر 2, 1971 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جائیداد اور اثاثوں کی تقسیم کا معاملہ طے کیا جائے. بنگلہ دیش کو لگتا ہے بہت ساری چیزیں انہیں ملنی چاہیے تھی 71 کے بعد, جو انہیں نہیں ملی تو وہ چیزیں انہیں دی جائیں. اگلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ 1970 کے سائیکلون متاثرین کے لیے آئی ہوئی غیر ملکی امداد کی رقم بنگلہ دیش کے حوالے کی جائے. سائیکلون کے متاثرین تھے وہاں بہت سارے, امدادی رقم کیونکہ پاکستان کو ملی تھی تو وہ یہاں پاکستان کے پاس تھی, تو بنگلہ دیش کہتا ہے جی وہ آپ ہمیں دیں, اس پہ ہمارا حق ہے. اور وہ کیونکہ متاثرین وہاں پہ تھے لہذا وہ رقم اب ہمارے حوالے کی جائے. اور ایک اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے اندر رہ گئے تھے بہاری یا جو پاکستانی ہیں انہیں واپس پاکستان میں بلایا جائے. یہ وہ بڑی ڈیمانڈز ہیں جو بنگلہ دیش کی جانب سے کی گئی ہیں اور یہ رپورٹ بھی ہوئی ہیں. ناظرین, شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ دب ہی نہیں رہا. شیر افضل مروت صاحب جان بوجھ کر ایسا لگتا ہے خبروں میں رہنا چاہتے ہیں اور معاملے کو اچھال رہے ہیں. میرے خیال میں انہیں خاموش رہنا چاہیے تھا, ان کو پارٹی کے اندر بھی لوگوں نے مشورہ دیا تھا. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت آئے گا تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا اور یہ ملبہ میں ڈالوں گا سوشل میڈیا پہ یا پی ٹی آئی کے لوگوں پہ کہ میں نے ان کی وجہ سے یہ پارٹی چھوڑی اور پھر میں ان کی مخالفت کروں گا. اب فرسٹریشن ایسی ہے کہ وہ کئی مرتبہ اپنے لیول سے نیچے گر گئے. ایم این اے ہے نا, ممبر قومی اسمبلی ہے,
साबिक मुबैना तौर पे वो जज भी रहे हैं शायद, तो उन्हें अपने लेवल से नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे जाने वाली जो गुफ्तगू है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा लगता है कि उनकी ज़हनी हालत मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलती जुलती हो गई और वो बड़ी तकलीफ में है। देखें, मरवत साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें जो भी मिला इमरान खान के तुफैल मिला, दिया तो अल्लाह ताला ने, लेकिन इमरान खान के साथ जब तक लोगों को लगा कि वो वफादार हैं तब तक उन्हें लोगों ने बहुत इज्जत दी। लेकिन उन्हें एक बात और याद रखनी चाहिए कि इमरान खान सोशल मीडिया नहीं देखते। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को सोशल मीडिया की वजह से नहीं निकाला। सोशल मीडिया तो सारा का सारा शेर अफजल मरवत के हक में था। पहले इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को निकाला, फिर सोशल मीडिया ने शेर अफजल मरवत के बारे में नेगेटिव सोचा, और जब शेर अफजल मरवत साहब ने लगातार ऐसी जुबान इस्तेमाल की और ऐसी चीजें की जिससे इमरान खान साहब सच्चे साबित होते चले गए। देखिए, ये डिसीजन इमरान खान ने लिया था, ये पॉपुलर डिसीजन नहीं था। इमरान खान की पार्टी भी नहीं चाहती थी शेर अफजल मरवत को निकाला जाए, सोशल मीडिया भी नहीं चाहता था शेर अफजल मरवत को निकाला जाए, और शेर अफजल मरवत साहब भी पार्टी में रहना चाहते थे। लेकिन इमरान खान वो पहले आदमी है जिसने ये फैसला किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दो। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत से मुलाकातें बंद कर दी और शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया। उस वक्त तो सोशल मीडिया शेर अफजल मरवत के साथ था, लेकिन फिर हमने देखा, देखते ही देखते शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि इमरान खान साहब का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को और जो आम सोशल मीडिया पाकिस्तान का, चाहे वो ओवरसीज है चाहे पाकिस्तान में है, उन सबको लगना शुरू हो गया कि इमरान खान ने वो देख लिया था जो हमने नहीं देखा, और फिर वो भी शेर अफजल मरवत पर तनकीद करना शुरू हो गए। और मरवत साहब ने इमरान खान साहब को वक्त के साथ साथ बदकिस्मती से दुरुस्त साबित किया है। अभी उन्होंने एक दावा कर दिया दोबारा से, मरवत साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरान खान साहब के अकाउंट है, इनसे जो कमाई होती है इसका हिसाब किताब नहीं देते जो सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले लोग हैं, जिसमें वो जबरान इलियास साहब हैं, अजहर मशवानी साहब हैं या बाकी लोग हैं, कि जनाब इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है उसके जरिए से जो कमाई आती है, ट्विटर से, यूट्यूब से, इधर उधर से, फेसबुक भी है, बाकी अकाउंट्स भी हैं, तो ये जो कमाई आती है इस कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। ये उन्होंने एक दावा कर दिया। अब इस पे जो है वो अजहर मशवानी साहब ने इसका जवाब दिया है, और वो ये कहते हैं कि मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का कोई अकाउंट या प्लेटफॉर्म मोनेटाइज्ड नहीं है। मोनेटाइज ये होता है कि उसमें पैसे नहीं आ सकते, उस पर इश्तिहारात नहीं चल सकते। लिहाजा इमरान खान या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट मोनेटाइज नहीं है। इन अकाउंट का मकसद इमरान खान का पैगाम फैलाना है, ना कि पैसे कमाना। फिर अजहर मशवानी साहब कहते हैं कि मैंने शेर अफजल नामी शख्स को जवाब ना देने की पॉलिसी अपना रखी है, और 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक, लेकिन आज जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसने इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से झूठ बोला है। शौकत बसरा साहब ने भी एक शेर अफजल मरवत साहब को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पार्टी से निकलने के बाद मरवत साहब एक एजेंडे